معتصم باللہ کہتا تھا کہ تو اس بات کو مان کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے نا میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں، میں کہتا ہوں قرآن کلام اللہ ہے، اور اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ہوتا ہے، اور جو اللہ کی صفت ہو وہ کبھی مخلوق نہیں ہوتی۔ جناب امام احمد بن حنبل اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ میں قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جلاد بڑی بڑی سختیاں کرتے، بڑے بڑے کوڑے مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر کن بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی۔ اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا، فرمانے لگے کہ تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے تجھے مسئلہ بتایا، دلیل کے طور پر حدیث رسول سنا دی، اب اس کے بعد تم میری رائے پوچھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیا میری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے علاوہ کوئی رائے ہوگی؟ نہ شادی ہوگی، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے پیدا ہوں گے، اور نہ یہ سارے بکھیڑے۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کا یہ کورس ہم نے پچھلے جمعرات سے شروع کیا ہے۔ پچھلی جمعرات اس سورت کے تعارف کے بارے میں درس ہوا تھا، اور اس سورت کا جو تعارف ہے قرآن اور حدیث میں وہ بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس سورت کی پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ترجمہ احباب نے سنا ہے، تو اس پہلی آیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ
معروضات پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ جو لفظ ایمان ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ اور 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اقرار باللسان، اس کا معنی ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، اور زبان سے اقرار کرنے کا معنی کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کلمہ پڑھنا جو ہے یہ ہے اقرار باللسان۔ اگر اور دوسری بات جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل کے اندر اس بات کو سچا جاننا کہ واقعتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی دل کے اندر اس کی صداقت اور سچائی موجود ہو۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق انسان عمل بھی کرے۔ اگر یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو پھر جا کر وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اقرار باللسان نہیں کرتا، کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہے کہ جو اقرار باللسان نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سمجھا جائے گا؟ کافر۔ ایک آدمی چاہے دل کے اندر اس بات کو صحیح مانتا ہے کہ واقعتاً اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، اس نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، بغیر اقرار کے وہ فوت ہو گیا، تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن ایک یہودی بچہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا آپ اس کا پتہ لینے کے لیے گئے، اور جب وہاں پہنچے تیمارداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اس نے آپ کے موجودگی میں ہی کلمہ پڑھ لیا اور اقرار باللسان کر لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی اس بچے کی جان نکل گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیو، اقرار باللسان یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے۔
دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے، اگر اقرار باللسان نہ ہو تو بندہ کافر ہے، اور اگر تصدیق بالقلب نہ ہو کہ ایک آدمی زبان سے اقرار تو کر لیتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ بھی دیتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل کے اندر بات نہیں اترتی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کلمہ دل کے اندر نہیں اترا، بات دل کے اندر نہیں پیدا ہوئی، تو وہ بندہ پھر منافق ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کلمہ تو پڑھا تھا بلکہ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، آپ کے ساتھ جہاد پہ بھی جایا کرتا تھا، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوا تھا، تو وہ منافق تھا۔ تو بھائیو، اگر اقرار باللسان نہ ہو تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اور اگر تصدیق بالقلب نہ ہو تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی زبان سے اقرار کر لے، دل کے اندر اس کے تصدیق بھی پیدا ہو جائے، لیکن اپنے اس اقرار اور تصدیق کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، یعنی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، رمضان آ جائے روزہ ہی نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اس کے پاس مال موجود ہے، حج کی استطاعت ہے لیکن حج نہیں کرتا، اور اسی طرح اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا آدمی وہ فاسق اور فاجر ہوگا کہ جو اپنے اقرار اور اپنی تصدیق کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، یہ تین باتیں ہیں۔ اگر اقرار باللسان نہ ہو تو وہ کافر ہے، تصدیق بالقلب نہ ہو تو منافق ہے، اور اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ فاسق اور فاجر ہے۔ مومن کب ہوگا؟ جب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور آگے حکم کیا دیا؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس کا ایک تو لفظی معنی ہے جو آپ نے سن لیا، اور وہ معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس کا اگر کوئی یہ معنی سمجھتا ہے نا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کے درمیان چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر تو کوئی اس کا معنی یہ سمجھتا ہے تو اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم جنگوں میں جایا کرتے تھے، ہم جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہمارا یہ انداز ہوتا تھا کہ کبھی کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے آگے چلتے تھے، کبھی آپ ہمارے پیچھے چلتے تھے، اور کبھی آپ لشکر کے دائیں طرف ہو جاتے، کبھی آپ بائیں طرف ہو جاتے، اور بعض اوقات آپ لشکر کے درمیان میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں چلتے چلتے کوئی ایک صورتحال یا کوئی ایک پوزیشن نہیں ہوتی تھی، آپ کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی درمیان میں۔
بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کوشش ہوا کرتی تھی، اور آپ ہمیں بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اے میرے ساتھیو تم میرے آگے آگے چلا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر صحابہ کے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ اللہ نے کچھ میرے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو میرے لیے سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں، تو جب وہ میرے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور میں اگر تمہارے آگے ہوں تو پھر ان کے لیے دقت پیدا ہوتی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ صحابہ کے پیچھے چلیں، اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے آگے چلا کرتے تھے۔ تو پھر اس پوری بات کو سمجھ لینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، یہ اس آیت کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی بات کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی رائے کو اور اپنے مشورے کو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور آپ کی رائے سے اور آپ کے حکم سے اوپر نہ کیا کرو، بلکہ اپنی بات، اپنا مشورہ، اپنی رائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماتحت کیا کرو۔ کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ میں اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کروں، نہیں، فرمایا کہ ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات کو تم فالو کرو۔ تو یہ اس کا معنی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنی بات، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ کرو، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کا شان نزول جب آپ سنیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جس وفد کا نام تھا بنو تمیم۔ کیا نام تھا؟ بنو۔ بھائی وہ نا پیچھے کافی سارے بھائی زیادہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور آگے جگہ خالی ہے، تو ذرا آگے والے بھائی آگے ہو جائیں۔ ہاں بھائی آگے والے جو بھائی ہیں وہ ذرا تھوڑی تکلیف کریں، آگے ہو جائیں، پیچھے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد کا نام میں نے کیا بتایا ہے؟ بنو تمیم۔ اور یہ 9 ہجری کو آیا تھا وفد۔ 8 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ بڑے بڑے وفد بنا کر پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان وفدوں میں ایک وفد، ایک قبیلہ بنو تمیم تھا، اور یہ آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پھر کچھ دیر ٹھہرے، اور آپ نے ان کو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں آپ نے پھر وہ ان کو سکھائیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اور اس طرح باقی جو دین اسلام کی بنیادی باتیں ہیں آپ نے وہ ان کو سکھائیں۔ جب یہ وفد جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کا ایک امیر مقرر کرنا تھا، اس لیے کہ یہ آپ کی سنت تھی
کہ آپ کوئی بھی قبیلہ آتا، کوئی بھی وفد آتا، جب آپ اس کو رخصت کرتے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی امیر بنایا کرتے تھے۔ یہ امارت اور یہ خلافت کا جو نظام ہے، یہ ہمیں اسلام نے نظام دیا ہے۔ یہ امیر بنانا، یہ یعنی اسلام کا باقاعدہ نظام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امیر مقرر کرنا تھا، تو اب ہوا کیا کہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہ تو صحابہ سے مشورہ طلب کیا، نہ تو کوئی اس بارے میں بات کی۔ اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ جو وفد آیا ہوا ہے نا، میں نے اس وفد کو دیکھا ہے، ان کے اندر ایک آدمی ہے اور وہ ہے قعقاع بن معبد، یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بات سن لی، ابھی کوئی بات نہیں کی، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں تھے، وہ بھی بول پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا بھی مشورہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے اقرع بن حابس، تو آپ نا اقرع بن حابس کو ان کا امیر مقرر کریں، یہ ذرا سردار آدمی ہے، بڑا دانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں مشورے آگے، ایک مشورہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا مشورہ سیدنا عمر۔ لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مشورہ طلب ہی نہیں کیا، آپ نے اس کے بارے میں ابھی رائے لی نہیں ہے، اور اپنے طور پر ہی جناب ابو بکر اور جناب عمر یہ مشورہ دینے لگ گئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے، کہنے لگے کہ ما اردت الا خلافی، کہ اے عمر تو ہر مجلس میں ہر جگہ پر میری مخالفت ہی کرتا ہے، میں کوئی بھی مجلس ہو تو نے تو میری مخالفت ہی کرنی ہوتی ہے۔ جب میں نے جو ایک نام پیش کیا تھا، آپ نے میرے نام کے مقابلے میں ایک اپنا پسندیدہ نام ضرور پیش کرنا تھا۔ بس اس طرح ذرا ماحول جو تھا نا، اب وہاں ذرا تلخ سا ہوتا جا رہا تھا، آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، اور بعض لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موقف کی حمایت کی، اور بعض لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کی حمایت کی۔ وہاں ماحول ذرا تلخ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ماحول، یہ منظر، یہ بالکل پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت اتاری، اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابو بکر اور عمر اور ان کے ساتھیوں کو جا کر یہ ادب سکھا کے آؤ کہ تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ اپنے طور پر ہی اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنی سوچ یہ پیش کرنی شروع کر دو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی مشورہ ہی ابھی طلب نہیں کیا تو تم اپنے طور پر ہی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگ گئے ہو، یہ تمہارا انداز اچھا نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انتظار کرتے، اور آپ کی بات کا یعنی انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ تمہارا حق بنتا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ سورت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس شان نزول سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کیوں بھئی یہی بات سمجھ آئی نا۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے آگے نہ بڑھیں،
یہ معنی نہیں ہے بھئی، سمجھ آئی نا، یہ بات ہے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ آپ بہت الحمدللہ دانا سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر کن بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، اور اللہ نے ان کو سمجھایا اور ان کے لیے زجر و توبیخ نازل ہوئی۔ کون سی بڑی بڑی ہستیاں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے، جو سب سے افضل شخصیت ہے، وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ خلیفہ اول بلا فصل بھی ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ویسے تو آپ بتا رہے تھے نا کہ جو آدمی نماز کا زیادہ پابند ہوگا اس کو باب الصلاۃ میں سے پرمیشن ہوگی جنت میں جانے کی، اور جو آدمی صدقہ اور خیرات زیادہ کرتا ہے اس کو باب الصدقہ میں سے آواز آئے گی، اور جو آدمی جہاد کا زیادہ متوالا ہے اس کو باب الجہاد میں سے بلایا جائے گا، اور جو روزے زیادہ رکھتا ہے اس کو باب الریان میں سے آواز آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جب حدیث بیان کر لی نا تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ جنت کے مشتاق تھے، فرمانے لگے اللہ کے رسول مقصد تو جنت میں جانا ہے، کسی بھی دروازے سے بندہ چلا جائے کام تو بن جائے گا، لیکن میں ویسے ہی ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اور میری گزارش یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کی اجازت ہو، اور وہ جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ لٹا دیا ہے، صرف ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں اتار سکا، اور میں اللہ سے قیامت والے دن گزارش کروں گا کہ یا اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے اب تو اتار دے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں جناب ابو بکر، لیکن اور ادھر دیکھیں جناب عمر رضی اللہ عنہ، بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا مراد نبی اور داماد علی جناب عمر رضی اللہ عنہ جس گلی اور جس راستے پر چلا کرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اتنا روب اور دبدبا تھا جناب عمر رضی اللہ عنہ کا، اور یہ اب عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ زمین پر وہ کوئی مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اللہ کے نبی ایسا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو اللہ قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آئے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر طواف کے ساتھ چکر لگا کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مشورہ تو تیرا بہت اچھا ہے لیکن میں اپنی طرف سے کوئی آرڈیننس جاری نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ ابھی وہیں کھڑے ہیں جناب جبرائیل یہ وحی لے کر آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ یہ جو عمر نے آپ کو مشورہ دیا ہے نا، ہمیں بھی یہ مشورہ پسند آیا ہے، لہذا قیامت تک کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آئے تو وہ آ کر جب بیت اللہ کا طواف کرے اور اس سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھے۔ فرمایا کہ یہ عمر کا مشورہ تھا جس کو اللہ نے وحی بنا کر نازل کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں امت کے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ جب بات آئی اسلام کی روح کی، جب بات آئی اتباع رسول کی، جب بات آئی اطاعت رسول کی، جب بات آئی ادب احترام رسول کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان جیسی 2 ہستیوں کو بھی معاف نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی سمجھانے کے لیے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں، تمہیں بھی انتظار کرنا چاہیے اللہ کے حکم کا، رسول کے حکم کا۔ تم آگے بڑھنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ انتظار کرو ہمارا نبی ہمارے لیے کیا حکم جاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس میں ادب اور احترام بتایا گیا ہے۔ تو آج جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بھی اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کی بات کو آگے رکھتے ہیں، یا اپنے امام کی بات کو آگے رکھتے ہیں، یا اپنے پیر اور مرشد کی بات کو آگے رکھتے ہیں، یا اپنے معاشرے یا اپنے دوستوں کی فرمائشیں یا اپنے بیوی اور بچوں کے نخرے اور ادائیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھنا چاہیے یا اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی بات کو آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں یہ ہمیں قانون بتا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو باقی ساری باتیں پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے۔ یہ ہے اصل میں ادب اور احترام۔ آج لوگوں نے نا اپنے طور پر ادب اور احترام کے معیار بنائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور جس کے اوپر چاہتے ہیں بے ادبی کا یعنی لیبل لگا دیتے ہیں، فلاں گستاخ رسول ہے جی، وہ بڑا بے ادب ہے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اصل میں ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کے آگے ساری کائنات کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اونچا کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں ادب اور احترام۔ یہ 14ویں 15ویں صدی کے جو علماء نے اپنے طور پر ادب اور احترام کے معیار بنائے، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو با ادب ہے وہ اصل میں با ادب ہے، جو اللہ کے ہاں بے ادب ہے وہ اصل میں بے ادب ہے۔ یہ ہے اصل ادب اور احترام کا معیار۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی کہ ہمیں ہمیشہ کس کی بات کو اونچا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ بعض لوگوں نے نا یہ 4 امام کا ایک باقاعدہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ہمارے بھائی وہ یہ بات کہتے ہیں جی جب تک ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کی جائے گی اور اس کی فقہ پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو اپنا امام نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا کر لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ بنایا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جو 4 کے 4 امام تھے جن کو حق 4 یار، یعنی کہ یہ 4 امام پر حق کہا جاتا ہے، یہ 4 امام یہ الحمدللہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، خود بھی قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا جاؤ پوری ان کی زندگیاں پڑھ لو، ان کے سوانح حیات دیکھ لو۔ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا تھا کہ لوگوں ہمارے بعد
تم نے ہمارے بات کو ماننا ہے، ہماری بات پر عمل کرنا ہے، یہ کبھی نہیں کوئی کہہ کر گیا تھا۔ لہذا یہ ان کی ذات پر صریحاً الزام ہے کہ جی ان کی بات مانیں گے اور ان کی تقلید کریں گے تو تب۔ اب آپ ذرا دیکھیں جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ چونکہ امام صاحب تو ہم نے کہا، وہ چونکہ ان کا شاگرد تھا، اس نے کہا استاد محترم آپ یہ بتائیں کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک طرف آپ کی بات ہو، آپ کا فتویٰ ہو، اور آپ کے فتوے کے مقابلے میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اس وقت آپ کے فتوے پر عمل کریں یا ہم قرآن کی آیت پر عمل کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میری بات کو چھوڑ دینا ہے بلکہ قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے۔ اس سوال کرنے والے نے اب سوال مزید آگے بڑھایا، کہنے لگا اگر امام صاحب کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ ایک طرف آپ کی بات ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب ہمیں آپ کی بات ماننی ہے یا حدیث رسول ماننی ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس وقت میری بات کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا کہ اذا صح الحدیث ہو، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا موقف ہے، وہی میرا مذہب ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب صحیح حدیث آ جائے اس کو سینے سے لگانا اور میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب اس سوال کرنے والے نے اپنا سوال اور آگے بڑھایا، کہنے لگا کہ کبھی اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ ایک طرف آپ کی بات ہے اور آپ کی بات کے مقابلے میں قرآن کی آیت نہیں ہے اور آپ کی بات کے مقابلے میں حدیث بھی نہیں ملی، بلکہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول مل گیا، تو اب ہم آپ کی بات مانیں یا صحابی کا قول مانیں؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم نے میری بات چھوڑ دینی ہے، تم نے صحابی کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم تو تابعی ہیں۔ اب اس سوال کرنے نے ایک اور آگے چوتھا سوال کیا کہ امام صاحب اگر آپ کی بات ہے، آپ کی بات کے مقابلے میں قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث رسول بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، بلکہ کسی اور امام کی بات ہے، کسی اور امام کا فتویٰ ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس وقت تک پھر تم خود غور کر لو کہ جس کی بات قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے نا، بس اس کی بات مان لو۔ اب میرے بھائیوں وہ بیچارے تو یہ ہمیں کہہ کر گئے اور آج ہم نے ان کے نام پر اپنا مذہب بنایا ہوا ہے اور ان کے نام پر ہم نے فقہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے نام پر اپنی مسجدوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک مسئلہ پوچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا اور مسئلہ بتانے کے بعد دلیل کے طور پر نہ حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ کہنے لگا کہ امام صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا، فرمانے لگے کہ تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے تجھے مسئلہ بتایا، دلیل کے طور پر حدیث رسول سنا دی، اب اس کے بعد تم میری رائے پوچھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیا میری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے علاوہ کوئی رائے ہوگی؟ یا میری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے کوئی بلند ہوگی؟
کہ میری رائے بھی تو وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری رائے حدیث رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا موقف ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرا وہی موقف ہے، میری وہی رائے ہے جو حدیث میں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اور جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے وہاں پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس ہی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، پیچھے قبر مبارک تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، دنیا کے اندر ہر انسان، خواہ کوئی عربی ہے یا عجمی ہے، کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، کوئی پیر ہے یا مرید ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان، ان میں سے ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے الا صاحب ھذا القبر، لیکن اس قبر والے کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل فرمائی، لہذا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ یہ جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل، جس وقت وہ معتصم باللہ کا دور تھا اور 3 خلیفوں نے ان کو سزائیں دیں، ان کی پشت پہ کوڑے مارے، کوڑے مارتے مارتے ان کے جسم سے خون نکلنے لگ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو خلیفہ ہے معتصم باللہ، اس کی بات مان۔ معتصم باللہ کہتا تھا کہ تو اس بات کو مان کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے نا، میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں، میں کہتا ہوں قرآن کلام اللہ ہے، اور اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ہوتا ہے، اور جو اللہ کی صفت ہو وہ کبھی مخلوق نہیں ہوتی۔ جناب امام احمد بن حنبل اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ میں قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جلاد بڑی بڑی سختیاں کرتے، بڑے بڑے کوڑے مارتے تھے۔ جناب امام احمد بن حنبل موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ایک ہی بات کہتے ایتونی بے آیت من آیات اللہ او بے حدیث من احادیث رسول اللہ، اور لوگوں اگر مجھ سے بات منوانا چاہتے ہو تو میری ایک ہی شرط ہے، یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرو، پھر دیکھو یہ امام احمد بن حنبل تمہاری بات کیسے مانتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کی کسی دلیل کے بغیر اگر تم مجھے جھکانا چاہتے ہو، مجھے اپنا موقف منوانا چاہتے ہو، تو یہ امام احمد بن حنبل جو ہے یہ کٹ تو سکتا ہے، یہ مر تو سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری بات کو بغیر قرآن اور حدیث کی دلیل کے نہیں مان سکتا۔ دیکھیں نا میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے موقف تھے کہ وہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اور آج ہم نے ان اماموں کو آگے کیا ہوا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی ذرا دیکھ لیجئے کہ صاف حدیث سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ حدیث سنا رہے ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے بھئی حدیث رسول سناؤ کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے جو بھی مسئلہ بھئی ایک طرف اگر حدیث آ جائے اور ایک طرف امام کا قول آ جائے، ایمانداری سے بتائیں کہ اس وقت اپنے امام کا قول ماننا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننی چاہیے؟ حدیث ماننی چاہیے۔ بس میرے بھائیوں، یہی اگر کوئی بات سمجھ لے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے
نہ بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں نہیں تھے، آپ ایک دفعہ گھر میں نہیں تھے، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، آپ گھر میں نہیں تھے اور آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر 3 افراد آئے اور آ کر وہ مومنوں کی ماؤں میں سے کسی ایک ماں سے آ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عبادت کے بارے میں بتائیں۔ بات سمجھے نا؟ تو انہوں نے بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کا یہ انداز ہے۔ جب انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں سنا، توجہ سے بات سننا، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت کم کرتے ہیں نا تو آپ کا کم عبادت کرنا آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا کھڑے کھڑے ایک نے یہ کہہ دیا کہ میں ہر رات کو پوری رات قیام کیا کروں گا، میں سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہہ دیا ہر روز روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہہ دیا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے پیدا ہوں گے، اور نہ یہ سارے بکھیڑے، میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب تینوں نے اپنے اپنے عزائم کا اظہار کیا، وہ چلے گئے۔ تو ام المومنین جن کے پاس آئے تھے انہوں نے اللہ کے نبی کو ساری بات سنا دی۔ آپ نے ان تینوں کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، آپ نے فرمایا جہاں تک میرا طریقہ ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں کبھی دن کے وقت روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ نفلی روزوں کی بات ہے، فرض روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جہاں تک معاملہ شادی کا، اور تم دیکھ لو میری کتنی زیادہ بیویاں ہیں، اور میں نے اتنی بیویوں کے باوجود میں اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میرے طریقے سے منہ موڑے گا، میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ تینوں جو صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے۔ او بھائی یہی بات ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خبردار، اگر تم میری عبادت سے آگے بڑھ کر عبادت کرو گے، میری عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو گے، تو وہ عبادت تمہاری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ سورہ المزمل ہے نا قرآن مجید میں، سورہ المزمل، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ اس کے شروع میں آیتیں ہیں۔ اچھا اس میں حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نہ رات کا نصف حصہ سو لیا کریں اور نصف حصہ آپ قیام کر لیا کریں، اور کبھی کبھار ایسا کر لیا کریں کہ رات کا تھوڑا حصہ قیام کر لیا، زیادہ حصہ آرام کر لیا، اور کبھی کبھار ایسا بھی کر لیا کریں کہ رات کا زیادہ حصہ قیام کر لیا، تھوڑا حصہ آرام کر لیا۔ یہ 3 شکلیں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی بیان فرمائی، یہ 3 شکلیں۔
اور اس کے بعد جب آخری آیت ہے نا اس سورہ مزمل کی آخری آیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر نا آخر میں فرمایا کہ ہاں تم میں سے کچھ لوگوں نے جا کر جہاد بھی کرنا ہوتا ہے اور جہاد میں بھی حصہ لینا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، اور تم میں سے بعض لوگ کبھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اب ہم اپنا یہ حکم جو ہے اس کے اندر نرمی پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا جو آدمی رات کے وقت جتنا آسانی کے ساتھ قیام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پھر اسی میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ جتنا آسانی سے، اگر کوئی آدمی زیادہ نہ صحیح صرف رات کو پچھلے وقت اٹھ کر صرف ایک رکعت ہی پڑھ لے، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، صرف ایک رکعت۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نا آسانی پیدا کر دی، اور پھر وہاں وجہ بھی بیان فرمائی، ذرا وجہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ عالم اللہ لن تحصوہ، کہ اللہ نے اس بات کو جان لیا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم رات کا نصف قیام کرو، یا تھوڑا قیام زیادہ آرام، یا تھوڑا یعنی کہ قیام اور زیادہ آرام، تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے فرمایا عالم اللہ لن تحصوہ، کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہارے لیے نیا حکم یہ ہے کہ جتنا کوئی آسانی سے قیام کر سکتا ہے کر لے۔ تو جب میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے، توجہ سے بات سننا جو میں وہاں بات عرض کرنے لگا ہوں، کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ آپ کے صحابہ جو ہیں یہ بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ لمبا چوڑا قیام کریں، لمبی لمبی نماز پڑھیں، لمبا رات کا قیام کریں، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ آپ میں سے کچھ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نے سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کسی نے جہاد پہ بھی جانا ہوتا ہے، بات سمجھ آئی نا؟ اب ان کے لیے دیکھیں اللہ نے کتنی آسانیاں دی، بیمار کے لیے اللہ نے سہولتیں دے دی، مسافر کے لیے اللہ نے سہولتیں دے دی، مجاہد کے لیے بھی اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی، اور پھر یہاں بھی اللہ نے فرما دیا جتنا آسانی سے تم قیام کر سکتے ہو کر لو۔ تو اب میرے بھائیوں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ رات کا زیادہ حصہ یا رات کا نصف حصہ قیام کریں۔ یہ ہے نا قرآن میں، آگے نہیں یہ بات سمجھ آگئی؟ اچھا اب ہمارے بعض بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسی من گھڑت روایتیں لوگوں کے اندر مشہور کی ہوئی ہیں کہ جو جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ ہی انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال، کتنے؟ یعنی عشاء کا وضو کرتے اور پھر آگے ساری رات وہ پھر قیام کرتے۔ اب اس قیام کے اندر وضو ٹوٹنے بھی نہیں دیتے تھے، اور اس میں نیند، کیونکہ نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اس پوری رات نہ پیشاب نہ پخانہ نہ نیند، یعنی 40 سال تک جو ہمارے امام صاحب تھے انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی۔ اب میرے بھائیوں پھر یہاں تک بس نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ایک اور بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر روز پتہ ہے رکعتیں کتنی پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت روز پڑھتے تھے۔ ہر رات کتنی رکعتیں؟ 1000۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان
اللہ کے نبی نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ سے زیادہ 11 رکعت قیام اللیل کریں. اور یہ حضرت صاحب، یہ امام صاحب، یہ جناب ہر رات 1000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں ہے؟ اور بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، یہ ہے ہی جھوٹ. یعنی ان کے بارے میں یہ بات منسوب کی گئی ہے، نہ وہ ایسا تھا کہ انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی. بالکل غلط بات ہے. یہ ان کی ذات کے ساتھ یہ بات منسوب کی گئی ہے. اور نہ وہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ من گڑت واقعات، من گڑت قسم کے فضائل لوگوں نے اس طرح بزرگوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں پھیلا رکھے ہیں. تو آپ کو میں ایک کلیہ بتا دوں کہ جو کسی امام یا کسی بزرگ کے بارے میں بات کرے اور وہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ جھوٹ ہے. سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ سے زیادہ کبھی آپ نے ساری رات قیام نہیں کیا سوائے رمضان کے آخری عشرے کے. صرف رمضان کے آخری عشرے کے ساری رات اللہ کے نبی نے کبھی قیام نہیں کیا. اور آپ نے اگر قیام کیا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں؟ 11. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.